شہرزاد بالکل پرسکون انداز میں اس طرح پوچھ رہی تھی جیسے وہ اسے کسی فلم کی کہانی سنا رہی ہو۔ پھر وہ ہمارے پیچھے آ گیا، اس کے ہاتھ میں پسٹل تھا اور اس نے مجھے مارنے کی کوشش کی۔ رومی کا لہجہ بھر گیا۔ اوہ نو! پھر وہ ہلکی سی بے چین ہوئی۔ وہ مجھے اور کنزا کو فالو کرتے ہوئے اچانک ہی ہماری گاڑی کے سامنے آ گیا، اور ٹرسٹ می شیری، ہم نے جان بوجھ کر ہٹ نہیں کیا اسے، وہ خود اپنی غلطی سے ٹکرایا تھا۔ رومیسا نے گھبرا کر اپنی بہن کو صفائی دی۔ کنزا جانتی ہے اسے پہلے سے؟ اس نے کچھ سوچ کر اگلا سوال کیا۔ ہاں، بیکن ہاؤس میں کلاس فیلو رہ چکا ہے وہ اس کا۔ رومیسا نے سر جھکا کر شرمندگی سے کہا، اور تم اس کے باپ کی کمینگی دیکھو، کیسے اپنی بیٹی کو مکھن میں سے بال کی طرح نکال کر لے گیا۔ ٹینا بیگم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کنزا اور اس کے باپ کو شوٹ کر دیتی، جن کی اس حرکت نے رومیسا کا کیس خاصا کمزور کر دیا تھا۔ دوسری صورتحال میں کوئی نہ کوئی بچ نکلنے کی راہ نکل ہی آتی۔ اب تم کیا کہتی ہو؟ ٹینا بیگم نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ ڈونٹ وری موم، انشاءاللہ کوئی نہ کوئی راہ نکل آئے گی۔ شہرزاد کے پرسکون انداز پر ٹینا بیگم کے اعصاب بھی کچھ ریلیکس ہوئے۔ سرمئی بادلوں کی ٹولیاں بڑے مست انداز سے مری کے پہاڑوں پر رقص کرتی پھر رہی تھیں۔ قدرے تیز اور خنک ہوا انہیں اپنے باہوں میں لیے ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ لان کی باؤنڈری وال کے ساتھ لگے پودے عجیب سرمستی کے عالم میں جھوم رہے تھے۔ میر ہاؤس میں اس وقت خلاف معمول بڑی خاموشی طاری تھی۔ تاجدار بیگم اپنی ملازمہ سندل کو چھوڑنے نور محل گئی ہوئی تھی، اور شارکا بیگم صبح سے انابیہ کے ہمراہ ملازمین سے اسٹور کی تفصیلی صفائی کرانے میں مگن تھی۔ اس وقت سبھی کی شامت آئی ہوئی تھی۔ پرانا کاٹ کباڑ، غیر استعمال شدہ برتن اور پرانے اخبارات کے بنڈل، سبھی کچھ وہاں بکھرا ہوا تھا۔ اللہ معاف کرے، دنیا جہان کا گند کر رکھا ہے یہاں۔ شارکا بیگم نے گرد سے بچنے کے لیے دوپٹہ ناک پر رکھا ہوا تھا۔ آدھا گند تو ان رسالوں اور اخباروں کا ہے۔ ملازمہ رشیدہ نے ایک بنڈل لا کر زمین پر رکھا۔ استغفر اللہ، یہ کیا ہے؟ شارکا بیگم منہ بنا کر پیچھے ہٹی۔ در شہوار اور طوبہ کے ڈائجسٹ اور فیشن میگزین، انابیہ نے ہلکا سا جھجک کر کہا۔ شکر ہے میری نمیرہ کو ایسا کوئی چسکا نہیں، ویسے تو ساری بات تربیت کی ہوتی ہے۔ ندرت امی اللہ جانے کس کونے سے نکل کر سامنے آ گئی تھی۔ ہاں، تبھی پوزیشنیں لے لے کر پنڈی بورڈ کی چھت پھاڑ رکھی ہے اس نے۔ ان کی سوکن جل کر بولی۔ انشاءاللہ رزلٹ آنے والا ہے، دیکھ لیجیے گا، اچھے نمبروں سے پاس ہوگی۔ انابیہ کو ندرت امی کی لا علمی پر رشک آیا۔ وہ چاہتے ہوئے بھی انہیں نہیں بتا سکی کہ رزلٹ آ چکا ہے، کیونکہ اس کی اپنی بہن ہی مضمون میں اڑ گئی تھی۔ رشیدہ، اٹھاؤ یہ سب اور پھینکو ردی میں۔ شارکا بیگم کے اگلے حکم پر انابیہ بوکھلا گئی۔ وہ جانتی تھی کہ در شہوار اور طوبہ کی ان رسالوں میں جان تھی، اور انہوں نے اپنی پسندیدہ تحریروں والے شمارے سنبھال کر رکھے ہوئے تھے۔ امی، در شہوار بہت شور مچائے گی، انابیہ نے محتاط انداز میں کہا۔ شور مچاتی رہے، انہوں نے کمال بے نیازی کا مظاہرہ کیا۔ ویسے خیر ہے، یہ لڑکیوں کی بولتی کیوں بند ہے آج؟ انہیں گھر میں پھیلے غیر معمولی سناٹے کا احساس ہوا۔ در شہوار کے روم میں ہیں شاید، پھر کوئی نئی کھیر پک رہی ہوگی وہاں، ان کو کون سا سکون ہے؟ ان کے جل کر بولنے پر انابیہ کو ہنسی آ گئی۔ میں ذرا دیکھوں، خاقان صاحب نے دوپہر میں فون کرنے کا کہا تھا۔ ندرت امی اپنی سوکن شارکا بیگم کو سنانے کے لیے دانستہ اونچی آواز میں بولتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ اس عورت کا گھٹیا پن ساری زندگی ختم نہیں ہوگا۔ شارکا بیگم کو غصہ آ گیا۔ آپ چھوڑیں انہیں، جا کر کچن دیکھیں، تائی اماں آنے والی ہوں گی۔ انابیہ نے ان کی توجہ دوسری جانب مبذول کی۔ تم یہ سارا گند اٹھواؤ، ورنہ گھر آتے ہی جیٹھانی صاحبہ کا موڈ آف ہو جائے گا۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی سیڑھیاں اتر کر نیچے چلی گئی۔ انابیہ نے سکون کا سانس لیا اور سب سے پہلے ان ڈائجسٹوں کے لیے ایک محفوظ ٹھکانہ تلاش کرنے کے لیے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔ اس کے بعد اسے تعزیتی اجلاس میں شرکت کرنا تھی جو اس وقت در شہوار کے کمرے میں بڑی دھوم دھام سے منایا جا رہا تھا۔ میر ہاؤس کے فرسٹ فلور پر واقع در شہوار کے کمرے میں اس وقت واقعی شام غریبہ منائی جا رہی تھی۔ کمرے میں 0 واٹ کا زرد بلب جل رہا تھا اور کارپٹ پر سفید چادریں بچھا کر ان پر گاؤ تکیے رکھے ہوئے تھے۔ سائیڈ میں اس پر اگربتی دہک رہی تھی۔
جس نے کمرے کی فضاؤں کو اپنی خوشبو سے معطر کر رکھا تھا۔ گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے وہ تینوں سیاہ رنگ کے سوٹ پہنے غم کا اشتہار بنی بیٹھی تھی۔ سی ڈی پلیئر میں حامد علی بیلا کی آواز میں کافی کے بول کمرے کے ماحول میں اداسی کے مزید رنگ بھر رہے تھے۔ مائے نی میں کنوں آکھاں درد وچھوڑے دا حال نی، دھواں دکھے میرا مرشد والا جاں پولاں تا لال نی، مائے نی میں کنوں آکھاں درد وچھوڑے دا حال نی، دکھاں دی روٹی سولاں دا سالن آہیں دا بالن بال نی، مائے نی میں کنوں آکھاں۔ سفید رنگ کی چاندنیوں کے عین درمیان میں در شہوار کے لیپ ٹاپ پر ایف ایس سی کے رزلٹ کی ویب سائٹ کھلی ہوئی تھی، جسے وقفے وقفے سے اس امید پر چیک کیا جا رہا تھا کہ شاید امتحانی نتائج میں کوئی معجزانہ تبدیلی آ جائے۔ یہ شام غریبہ ان تینوں کی کم پارٹ آنے کے غم میں منعقد کی گئی تھی۔ تم مانو یا نہ مانو، اس کمینے کی بد دعا لگی ہے ہمیں، در شہوار نے رنجیدہ لہجے میں انکشاف کیا۔ کس کمینے کی؟ نمیرہ نے منہ بنا کر ایسے پوچھا جیسے ان کے پاس کمینوں کی پوری لسٹ موجود ہو۔ ایک ہی تو ہے، وہ خبیث ہمارا ہمسایہ چغل خور، در شہوار تڑپ کر بولی۔ برہان لالا کی شام میں کی ہوئی بے عزتی کا دکھ بھی تازہ تھا۔ اللہ کرے وہ بھی فیل ہو جائے اپنے سارے سبجیکٹس میں، طوبیٰ نے دکھی دل سے بد دعا دی۔ بے وقوف لڑکی، وہ اپنی گریجویشن کمپلیٹ کر کے آیا ہے جاب میں، بد دعا تو کوئی ڈھنگ کی دے دو، نمیرہ نے منہ بناتے ہوئے تصحیح کی۔ اللہ کرے اس کی شادی ہو جائے کسی بھینگی لڑکی سے، اور وہ ساری زندگی یہی سمجھتا رہے کہ وہ اسے دیکھ رہی ہے جبکہ وہ اس کے دوست کو لائن مار رہی ہو۔ طوبیٰ کی اگلی بد دعا پر نمیرہ کو نہ چاہتے ہوئے بھی ہنسی آ گئی۔ دانت تو ایسے نکال رہی ہو جیسے بورڈ ٹاپ کیا ہو، طوبیٰ نے جل کر بالکل تائی اماں کے سٹائل میں طعنہ دیا۔ تم اپنے کمپیوٹر کا کی بورڈ رکھو یہاں، میں ابھی ٹاپ جاتی ہوں۔ نمیرہ اپنی جگت پر خود ہی ہنسی، کسی نے بھی اس کا ساتھ نہیں دیا۔ ایسے تھرڈ کلاس جوک کرنے کی بجائے اپنے فیل ہونے کی وجوہات ڈھونڈو۔ سچی بات تو یہ ہے مجھے تو بابا ایک قوم قائد اعظم کی آہ لگی ہے، وہ جو 14 کی بجائے 18 نکات لکھے تھے نا، وہ ہی کمبخت گلے پڑ گئے میرے۔ نمیرہ نے اپنے فیل ہونے کی سب سے بڑی وجہ ڈھونڈ ہی لی، اور مجھے کیمسٹری کی میم ذکیہ کی، جن کی پورا سال نقلیں اتاری تھیں میں نے اینک پہن پہن کر۔ طوبیٰ نے بھی رنجیدگی سے اپنے گناہ کا اعتراف کیا۔ ان دونوں کی دیکھا دیکھی در شہوار بھی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ آپس کی بات ہے، تم لوگ مانو یا نہ مانو، مجھے اس خبیث ہادی کی آہیں لے ڈوبی ہیں۔ در شہوار نے اپنے ہاتھ ماتھے پر رکھ کر بالکل شمیم آرا سٹائل میں آہ بھر کر مزید اضافہ کیا۔ کتنا سوچا تھا یونیورسٹی جائیں گے، ڈیشنگ اور سمارٹ لڑکوں کے ساتھ پڑھ کر اپنے خاندان کا نام روشن کریں گے، لیکن افسوس صد افسوس، دل کے ارمان آنسوؤں میں بہہ گئے۔ در شہوار کی ایکٹنگ عروج پر تھی۔ پیاری بہن، اتنے سرد موسم میں ٹھنڈی آہیں بھر کر مزید ٹھنڈک میں اضافہ مت کرو، میری تو پہلے ہی 4 پسلیاں ہیں، خدا نخواستہ نمونیا ہو جائے۔ طوبیٰ نے منہ بناتے ہوئے در شہوار کی وارڈروب سے ایک شال نکال کر اوڑھی۔ دروازے پر ہلکی سی دستک نے اس لمحے ان تینوں کو بیزار کیا۔ آہستہ سے دروازہ کھول کر ارسل اندر داخل ہوا۔ ٹراؤزر کی جیب میں ہاتھ ڈالے اس نے انتہائی حیرانگی سے کمرے کا ناقدانہ انداز میں جائزہ لیا۔ یہ کس فلم کا سیٹ لگا رکھا ہے یہاں؟ اس نے ابرو اچکا کر پوچھا۔ دل جلے گا، طوبیٰ نے جل کر جواب دیا۔ چلو پھر اس خوشی میں شاہ میر سے بات کرو، کیونکہ تم تینوں کے نمبر بند جا رہے ہیں۔ ارسل نے اپنا سیل فون اس کی طرف بڑھایا۔ طوبیٰ کو کرنٹ لگا، وہ جانتی تھی کہ اس موقع پر اس کا فون زخموں پر مزید نمک چھڑکنے کے لیے آیا ہوگا۔ بھائی بات کرو نا، سکتہ کیوں ہو گیا ہے؟ ارسل کی آنکھوں کی شوخی اس بات کی گواہ تھی کہ وہ اس کال کے سیاق و اسباق سے واقف تھا۔ ہاں ہاں بات کرو طوبیٰ، میرا پوچھیں تو کہہ دینا ٹرنکولائز لے کر سو گئی ہے۔ در شہوار نے جلدی سے کشن آنکھ پر رکھ لیا۔ اس نے دل ہی دل میں اسے 100 گالیاں دیتے ہوئے کال اٹینڈ کی۔ فرمائیے، وہ منہ بنا کر بولی۔ سنا ہے تندی بعد مخالف نے سارے ہی عقاب اڑا دیے ہیں۔ دوسری طرف وہ بڑے معنی خیز انداز میں قہقہہ لگا کر ہنسا۔ گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں، طوبیٰ نے بھی ٹھٹائی کا مظاہرہ کیا۔ لیکن یہ شاہ سوار تو ایسے گرے ہیں کہ گوڈے گٹے ہی تڑوا لیے۔
شاہمیر کی شرارتی آواز اس کے تن بدن میں آگ لگا گئی۔ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اس کے ضبط کا بندھن ٹوٹا۔ میں نے تو افسوس کے لیے فون کیا ہے اور ایک درخواست بھی دی ہے اپنے 2IC کو کہ میرے گھر میں خواتین کی ایک کثیر تعداد باجماعت فیل ہو گئی ہے۔ اس سلسلے میں ایک تعزیتی اجلاس میں شرکت کے لیے مجھے 3 دن کی چھٹی دے دی جائے۔ دوسری طرف اس کا موڈ خاصا خوشگوار تھا۔ اللہ کرے چھٹی کی بجائے تمہیں انڈیا کے بارڈر پر بھجوا دے، طوبیٰ جل کر بولی۔ تم اگر ساتھ دینے کا وعدہ کرو تو یقین مانو 7 سمندر پار تیرتا ہوا چلا جاؤں۔ شاہمیر نے اسے شوخی سے مزید چڑھایا۔ دفع ہو جاؤ تم اپنی منحوس شکل لے کر۔ اس نے غصے میں فون بند کر دیا۔ کیا ہوا؟ کیا کہہ رہا تھا؟ ارسل نے انجان بن کر پوچھا۔ ایک خبیث انسان اپنی خباثت ہی دکھا سکتا ہے؟ بائی گاڈ، در شہوار اتنا کمینہ اگر میرا بھائی ہوتا تو میں پہلی فرصت میں خودکشی کر لیتی۔ طوبیٰ نے کہیں کا غصہ کہیں اتارا۔ میں بھی سیریسلی یہی سوچ رہی ہوں۔ آج برہان لالا نے اور اب میرو بھیا نے بہت مایوس کیا ہے مجھے۔ اس نے اپنی تیکھی ناک چڑھا کر طوبیٰ کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کیا۔